السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے مابین متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹ سیریز اپنے عروج پر ہے اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ابوظہبی میں جاری ہے۔ آج مصباح الحق جب پاکستان کی طرف سے ٹاس کرنے کے لیے میدان میں آئے تو بحیثیت کپتان یہ ان کا 48واں ٹیسٹ میچ تھا۔ یوں وہ گریٹ عمران خان کے ہم پلہ ہو گئے۔ عمران خان نے بھی 48 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی ہے، لیکن عمران خان کا جو عرصہ قیادت ہے وہ ذرا لمبا ہے اس سے۔ مصباح الحق نے اس سے کم وقت میں زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، چونکہ اس وقت کرکٹ کم ہوتی تھی تو ٹیسٹ میچز زیادہ کھیلے جاتے تھے، لیکن میچز کی تعداد کم ہوتی تھی۔ اب مصباح الحق نے جس دور میں کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ بہت زیادہ ہے، کم وقت میں انہوں نے 48 ٹیسٹ میچوں تک پہنچے ہیں۔ پاکستان کے لیے وہ ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے کا اعزاز بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو جوں جوں ان کے کرکٹ آگے بڑھ رہی ہے وہ کئی ایک قومی اور بین الاقوامی اعزازات کو اپنے نام کیے جا رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 23 سینچری کا ریکارڈ بھی وہ برابر کر چکے ہیں جو کہ سر ویو رچرڈز کا تھا۔ تو آج کا ٹیسٹ میچ مصباح الحق کے لیے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلا جو ٹیسٹ میچ دبئی میں کھیلا گیا وہ 400واں ٹیسٹ میچ تھا، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی کپتانی کی۔ اب تک پاکستان نے اس ابوظہبی ٹیسٹ میچ میں 3 وکٹیں پاکستان کی ضائع ہوئی ہیں اور انہوں نے 185 رن سکور کیے ہیں۔ پاکستان کے اوپنرز آج کچھ زیادہ اچھا آغاز نہیں دے سکے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹرپل سینچری سکور کرنے والے اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، اس کے بعد سمیع اسلم صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، جبکہ 68 رن سکور کرنے کے بعد اسد شفیق بھی پویلین لوٹ گئے۔ اس وقت مصباح الحق اور یونس خان کریز پر موجود ہیں۔ یونس خان بھی اپنی سینچری سکور کر چکے ہیں۔ اس ٹیسٹ میچ کی اب تک کے کھیل کے اوپر اور مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس دورے کے حوالے سے اور بالخصوص آج کے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے علی ضیاء صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اظہر خان۔ السلام علیکم خان صاحب، جی وعلیکم بہت بہت السلام۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی سے تشریف لائے شعیب حبیب صاحب۔ السلام علیکم شعیب بھائی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ علی ضیاء صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابوظہبی ٹیسٹ میچ کا آغاز؟ پہلا دن اور جس بال پر بشو آؤٹ ہوئے وہ خاصا سپن اس نے لیا، بشو نے آؤٹ کیا سمیع اسلم کو، خاصا سپن لیا۔ آغاز مصباح الحق سے کرتے ہیں، بحیثیت کپتان 48 ٹیسٹ میچ اور ان ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے لیے بحیثیت کپتان کامیابیاں بھی۔ آپ اوور آل کس طرح سے دیکھتے ہیں مصباح الحق کے اس عرصہ قیادت کو اور ان کی کپتانی کو اور پاکستان ٹیم کی کامیابیوں کو؟ دیکھیں، ایک تو مصباح کو بہت بہت مبارک ہو، گریٹ اچیومنٹ ہے 48 ٹیسٹ میچز کے لیے کیپٹنسی کرنا۔ آئی تھنک ریزن بڑا سمپل ہے، ایز اے بیٹسمین بھی وہ بہت کنسسٹنٹ رہے ہیں اور ایز اے کیپٹن بھی آلموسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ وکٹریز ہیں ان کے نام، اور ابھی کچھ ایسا کھیلیں گے وہ۔ آئی تھنک اس کے ریزنز بڑا سمپل ہے، اسٹرانگ مین ہے، آفٹر اے لاٹ آف کرٹیسزم اس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا ہے، مینٹلی اینڈ فزیکلی، آبویسلی ایز اے ٹرو پروفیشنل اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ آئی تھنک سب سے بڑی کامیابی میرے خیال میں جو ہے کہ ایون ود اے لاٹ آف کرٹیسزم اس نے اپنی پرسنالٹی کو ہولڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سپورٹ کیا ہے اپنی پوری ٹیم کو۔ اگر آپ اپنے پلیئرز کو بیک کرتے ہیں ان ایڈورسٹی، ان پرابلمس، تو ٹیم آپ کو بیک کرے گی۔ اور جیسے میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ انڈر مصباح موسٹ آف دا ٹیم پاکستان ٹیم ہیپی ٹیم لگتی ہے، اور جو بھی ایک ہیپی ٹیم ہوتی ہے اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں یا ٹیکٹیکلی دیکھیں اس کے جیتنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کھیلتے ہیں۔ کرکٹ بیسکلی انڈیویجول گیم ضرور ہے بٹ ود ان دا فریم ورک آف اے ٹیم، اور اگر آپ انڈیویجولی پرفارم کرتے ہیں اور کنسسٹنٹلی کرتے ہیں اینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم کرتے ہیں تو ٹیم کے جیتنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور رائٹ ٹائم اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو پوری بیکنگ ہو آف دا کیپٹن۔ آئی نو ٹیم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بٹ آئی اسٹل بلیو دا موسٹ امپورٹنٹ ممبر جو ہے وہ کیپٹن ہے، کیونکہ گیم کے اندر ساری گیم وہ کھلا رہا ہے، اگر وہ بیک کرتا ہے اپنے پلیئرز کو تو پلیئرز کے پرفارم کرنے کے بڑے چانسز ہیں۔ آئی تھنک دیٹ از دی ریزن میرے خیال میں جس کی وجہ سے پاکستان انڈر مصباح ہیز بین ویری سکسیزفل۔ خان صاحب، آپ نے تو کوئی ایک میٹنگز بھی ان کے ساتھ کی ہیں بحیثیت سلیکٹر، اور مجموعی طور پر آپ اس کامیابی کو اور اس انفرادی اعزاز گو کہ اس میں ٹیم کا بڑا کردار ہے، لیکن بحیثیت کپتان تو ان کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز پاکستان کے لیے جیتے، سب سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کریں گے وہ۔ اس سارے عرصے کو 2010 سے لے کر اب تک بحیثیت کھلاڑی اور کپتان آپ مصباح کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علی جان نے بڑا احسن طریقے کے ساتھ
ایلوبریٹ کیا ہے اس کے کریئر کو. میں سٹارٹ کروں گا کہ جو پاکستان کی کرکٹ جو تھی نا بہت ٹرموائل میں تھی, اور 2010 کے ایشو کے بعد آئی تھنک چیئرمین پی سی بی اجاز بٹ نے جو یہ ڈیسیشن لیا مصباح الحق کو کیپٹن بنانے کا. آپ کو پتہ ہے کہ ہی وازنٹ ایون سلیکٹڈ فار دا ٹیم بیفور دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسیشن جو تھا جنرلی واز ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی مینی پلیئرس, کرکٹ فرٹرنیٹی, کرٹکس ہمارے جتنے تھے, کہ جی ایک بندہ ٹیم سے باہر ہے اور ایک دم وہ ٹیم میں آئے اور ایز اے کیپٹن. اگر آپ اس حالات کے سیناریو کو مد نظر رکھیں تو آپ کو جو چیزیں تھیں وہ بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں. ٹھیک ہے. پاکستان ٹیم کا ٹرمائل ہو گیا ہوا تھا, پلیئرز کو سزائیں ہوئی تھیں, اور بہت زیادہ کرٹیسزم جو تھی وہ میڈیا کی طرف سے پاکستان کے ٹیم کی طرف آ رہی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم اس موقع پر میرا خیال ہے کہ جو ڈیسیشن تھا مصباح کو کیپٹن بنانے کا, وہ ڈیسیشن جو تھا وہ پیورلی میرا خیال ہے کہ چیئرمین نے آفٹر ڈسکسنگ اٹ ود سرٹن ویری کلوز پیپل اراؤنڈ ہم, اور مصباح کو بلایا, اینڈ مصباح ڈڈنٹ ایون نو کہ ہی ہیز بین گیون دس کیپٹنسی آفر بائی دی پاکستان کرکٹ بورڈ. تو بٹ صاحب نے آئی تھنک کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو چیئرمین اجاز بٹ فار یو نو ان کیلکولیٹنگ دیٹ تھنگ کہ جی اس وقت حالات میں مصباح ہی ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ہمیں نا ایز اے کیپٹن آگے لے کے جا سکتا ہے. یس آف کورس میں نے ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کی. ویری ویری آرٹیکولیٹ, مینٹلی اپنے آپ کو وہ گیم سے بہت نزدیک سمجھتا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پازیٹیوٹی میں اس نے اپنے پلیئرز کے ساتھ جو ریلیشن شپ بلڈ کیا, جیسے علی ضیاء نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ ایک کانفیڈنس کریٹ کیا امنگس دا پلیئرز. ٹھیک ہے. اور پہلی سیریز جو ساؤتھ افریقہ کی تھی اس کو ڈرا کرنا, 2 ٹیسٹ میچ تھے, اس کو ڈرا کرنا جو تھا نا دیٹ واز دی بگننگ آف میں کہوں گا مصباح کے اس کیریئر پر جہاں پر وہ بہت پرولونگ ہوا ایز اے کیپٹن. اینڈ بالکل وہ مبارک کے مستحق ہیں. انہوں نے ٹیم کو جیل کیا, ٹیم کو ایک کانفیڈنس دیا, اور تمام پلیئرز نے رسپونڈ کیا. اور جو پینیکل آف ہز کریئر ہے وہ اس کا انگلینڈ کا یہ ٹور جو ہے نا ایز اے کیپٹن, اس نے ایک نئی زندگی دے دی. ایبسولوٹلی. حافظ صاحب دیکھیں, نو باڈی واز گیونگ پاکستان ٹیم اے چانس دیٹ دے ول گو اینڈ پلے لائک دس. ایک منٹ, علی ضیاء صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں ان کو آج موقع ملا ہے کافی دیر کے بعد, تو میں ان کو شاباشی دوں گا 2 چیزوں میں. اسی جگہ پر بیٹھ کر شعیب حبیب, علی ضیاء نے پریڈکٹ کیا تھا بیفور دی اسٹارٹ آف دا سیریز, ہم پہلا ٹیسٹ میچ لارڈس کا کر رہے تھے, تو چوتھا دن کا یا تیسرا دن تھا, تو علی ضیاء نے کہا کہ پاکستان ون ایٹ لارڈس, دے مائٹ لوز ایٹ اولڈ ٹریفرڈ اینڈ ایجباسٹن, اینڈ دے ول کم بیک اینڈ ون ایٹ اوول, اینڈ دس سیریز از گوئنگ ٹو بی 2-all. تو میں آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس prophecy you know which he has made. I think لوگ کہیں دوسری طرف ہی نہ لے جائیں کتنی پرفیکٹ پریڈکشن. اور شعیب حبیب صاحب کی موجودگی میں آپ ایسی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیں شعیب حبیب یہ کہہ سکتے ہیں سمیع اللہ نے کریم اللہ کو دی, کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو دی, اور پھر گیم سمیع نہیں. حافظ صاحب ہم بہت زیادہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہوتے ہیں جب ہم میڈیا پہ بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو why not you know accept it and compliment. کہہ دینے میں کوئی برائی نہیں. کیا برائی ہے؟ نہیں, کیا برائی, کہہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل. اچھا شعیب حبیب صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نا مجھے یاد ہے کہ گزشتہ برس نا پنجاب یونیورسٹی کے ٹرائلز تھے, مصباح بھی وہاں پہ آئے تھے, تو عامر نذیر بھی وہاں پہ آئے تھے. تو مصباح نے کہا, وہ آپس میں دونوں اپنی پرانی کرکٹ کھیلنے کے زمانے کی, عامر نہیں کھیلتا, مصباح تو بھی کھیل رہے ہیں, تو یادیں تازہ کر رہے. تو مصباح کہنا آپ 5 یاد سانوں تواڈے نال میچ ہوندا سی تے مینوں کہندے چل بھی تو اتنے چلا جا, اوپر چلا جا. جیسے دونوں بھائیوں نے بولا, اب میرے پاس کہنے کے لیے تو لفظ ہی نہیں ہے, سارا کمپلیٹ کرا. میں بھی مصباح کو مبارکی دیتا ہوں. اور دوسری چیز, مصباح مینٹلی بڑا اسٹرانگ, اس وجہ سے جتنا کرٹیسزم پاکستان کرکٹ میں مصباح پہ ہوا کسی کو پہ نہیں ہوا.
اور پاکستان کی جتنی وکٹریز اور آپ کے دوستوں نے کیا ہے؟ چلو دوست سارے دوست ہوتے ہیں, سارے کوئی دشمن نہیں ہوتا, اور 90% جو وکٹریز ہیں اس میں مصباح کا ہی سنگل ہینڈڈ ہاتھ ہوتا تھا, اسپیشلی بیٹنگ میں. اس میں اس نے ورلڈ ریکارڈ بھی کرے, فاسٹسٹ سینچری بھی کری. تو اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں, دونوں بھائیوں نے کہہ دیا, اس کو بہت بہت مبارک ہو. مطلب آپ تائید کر دیں ان دونوں کی, اختلاف نہیں رکھتے؟ نہیں دیکھیں, جہاں اختلاف ہوگا وہاں اختلاف ہوگا, وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں آج کا ٹیسٹ میچ کس طرح سے دیکھتے ہیں آغاز؟ اور ابوظہبی مصباح کے لیے بڑا لکی گراؤنڈ ہے, یہاں پر انہوں نے 9 میں سے 8 ٹیسٹ میچز میں ٹاس جیتے ہیں. 99 کے لگ بھگ ان کی ایوریج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر, اور یہیں پر انہوں نے سینچری جو سکور کی تھی 56 بالوں کے اوپر, وہ بھی یہاں پر سکور کی تھی. دیکھیے جنرلی وکٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے ابوظہبی کی, لیکن جتنا گیم میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا اسپن بھی پہلے دن ہی ہونا شروع ہو گیا, اور یہ ڈیفینیٹلی اور سلو ہوگا. ٹھیک ہے, آئی تھنک ہمیں کوئی اتنا خاص ڈسلیوژن نہیں ہونا چاہیے اباؤٹ دا لاسٹ ٹیسٹ میچ, بیکاز جنرلی یہ لگا کہ اور کیا بھی ویسٹ انڈیز نے بڑا اچھا فائٹ بیک, بیکاز آف آئی تھنک 2 چیزیں میرے خیال میں. ایک براوو کی آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ تھی, اینڈ آئی تھنک بولنگ ٹیکٹکس میرے خیال سے فار ٹو لانگ ایک ہی طرح کے تھے یاسر شاہ کے, بولنگ رائٹ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ. دیکھیے جب آپ بہت زیادہ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ کرتے ہیں, سلو پچ چاہے جتنا مرضی ٹرن ہو, ایک کوالٹی اسپنرز کو کھیلنے والا بیٹسمین آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ چلا جائے گا, اور آلموسٹ بولڈ اینڈ LBW گو آؤٹ آف دا گیم. ٹھیک ہے, اور بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ بال کی طرف جاتے ہو تو آپ آلموسٹ جہاں پہ شارٹ لیگ ہوتی ہے اس کو بھی آؤٹ آف دا گیم لے جاتے ہو. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اگر ٹائٹ لائن آن دی آف اسٹمپ ہوتی, اور جنرلی وہ زیادہ مشکل پیدا کرتی ود شارٹ لیگ ان لیگ سلپ, آپ آٹومیٹکلی ایز اے بیٹسمین اگر بال جمپ کر رہا ہے تھوڑا سا سلو بھی ہے تو آپ کا بیٹ چلا جاتا ہے, the more chances of getting out. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلی والی ٹیکٹکس بالکل ہی خراب تھی, بٹ آئی تھنک فار ٹو لانگ کی. اور اگر آپ دیکھیں تو براوو آؤٹ اسی وقت ہوا ہے جب اوور دا وکٹ آ کے ٹائٹ لائن پہ بال کیا ہے, اور اس نے مس ٹائم کی ہے ڈرائیو. بیسیکلی جب آپ آف اسٹمپ کے بہت باہر سے بال کرتے ہو تو وہ اس کو ایکسٹرا کور کی طرف کھیلنے جاتا ہے. جنرلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گیپ میں سے بولڈ ہو جائے گا. بہت ریئر بیٹسمین بولڈ ہوتے ہیں, جیسے آج سمی ہوئے ہیں, بال سپن ہوا لیکن بہت ہی لوز کھیلے سمی. براوو کافی ٹائٹ کھیل رہا تھا, بال کے پاس جاتا تھا یا بیک فٹ پہ چلا جاتا تھا. چلیں ایک تو وہ ریزن تھی, براوو بھی بہت اچھا کھیلا. مجھے کوئی شک نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ, گیم اتنا کلوز جانے کے باوجود کہ پاکستان ول ون دس دیٹ گیم. یہاں پہ بھی سلو ہوگا, یہاں پہ باؤنس اتنا زیادہ نہیں ہے, بٹ جیسی بیٹنگ پاکستان کر رہا ہے اینڈ دے آر بیٹنگ فرسٹ, آئی تھنک ویسٹ انڈیز آر ان بگ ٹربل, کیونکہ ہیوج رنز پوسٹ کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ if they play according to their potential. No average or bad shots from the middle order. ہر آدمی contribute کرتا ہے. They're going to put a good total, especially with Yunus Khan and Misbah. یہ big run scoring batsmen ہے, big hundreds کرنے والے, double hundreds کرنے والے batsmen, especially Yunus Khan. So I believe کہ West Indies is going to struggle again in this test match. اظہر خان صاحب, جی آبویسلی ویسٹ انڈیز کی جو بیٹنگ اور بالنگ نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ بالنگ, نو ڈاؤٹ کہ بشو نے 8 آؤٹ کیے, اینڈ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو بشو فار آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ان دی سیکنڈ اننگ. مگر بشو کو جو وکٹس ملی ہیں بڑی سافٹ ڈسمسلس جو تھے وہ ملے تھے, اور پاکستان ٹیم نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے 40 اوور کھیلنے ہیں اور 200 رنس کرنا ہے. اینڈ اسپائٹ آف دس کے پچ میں تھوڑا سا بال گرپ کر رہا تھا, اور شارٹس مارنی ذرا مشکل تھی اس وقت جب بشو نے آؤٹ کیے. تو پاکستان ٹیم اس وقت نا ایک اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہی تھی, اینڈ سڈنلی دے لاسٹ کلسٹر آف وکٹس ان نو ٹائم یو نو. تو اب اس پچ پر ٹاس جیتنا مصباح کا از اے ویری گڈ اومن فار پاکستان. اور جیسا کہ علی جان نے بھی بتایا کہ یہ دونوں جو بیٹسمین ہیں اس وقت جو بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ بالرز کو بہت میرٹ پر کھیلتے ہیں, دے ڈونٹ گیو وکٹ چیپلی, اپنی وکٹ کی ویلیو کرتے ہیں. اور جس طرح بشو اور یہ چیسٹ بالنگ کر رہے ہیں, کوئی وینم نظر نہیں آ رہا, کوئی بائٹ نظر نہیں آ رہی. ان کو ان کی اسٹرینتھ کے مطابق بال مل رہے ہیں جن کو یہ بڑا آرام سے پلیس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں فزیکلی, مینٹلی, ٹیکٹیکلی. They both are very strong. Yunus is coming back after that illness,
اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیز سچ این ایپیٹائٹ فار پلئنگ لانگ اننگ کہ یونس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور مصباح نے آلریڈی اسی گراؤنڈ میں 5 سینچریز کی ہوئی ہیں اور ابو دھابی میں پاکستان نے ابھی تک 16 سینچریز کی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ کا مائنڈ سیٹ ہے اگینسٹ سچ بولنگ وہ بڑا ہی زبردست ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اظہر علی گاٹ آؤٹ ان سائڈ ایج. یہ کسی کے ساتھ بھی حافظ صاحب ہو سکتا ہے. اینڈ دین علی نے کہا سمی اسلم پلیڈ اے لوز شاٹ. اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بشو آئے دور لیٹ گئے مطلب بال کے اوپر بہت ارلی تھا. یہ دیکھنا چاہیے کتنا اسپن ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ دین اسد شفیق آلسو پلیڈ دیٹ شاٹ. حالانکہ سینچری واز جسٹ ان فرنٹ آف ہم. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تینوں بیٹسمین باہر بیٹھ کر اب مس کر رہے ہوں گے اس ساری سچویشن کو کہ اتنی آسانی سے رنز بننے. ہمارے پچ اسپیشلسٹ ہیں جی آپ شعیب حبیب صاحب. دیکھیں پاس جو ہوا اس پہ میں نہیں. سب سے جو آج امپورٹنٹ اچھی چیز نظر آئی آج پاکستان نے بڑی بیلنس اور بڑی پچ کے حساب سے ٹیم کھلائی ہے. ٹھیک ہے. بڑے سالوں بعد اور اسپیشلی یو ای وغیرہ میں بڑی بیلنس اور بڑی اچھی. اور جہاں پچ کی بات ہو رہی ہے پچ بہت ڈرائی ہے. اچھا اس ٹائپ کی پچ پہ زیادہ تر انر ایج وغیرہ ہی آؤٹ ہوتے ہیں. اور جہاں تک ابھی جیسے سمی کی بات ہو رہی ہے آؤٹ ہوا سمی بال پہ نہیں پہنچ پایا. اگر مڈل اسٹمپ لے کے کھیل رہا ہوتا تو اب ایزیلی اس کے بیٹ پہ لگتی. اب فردر جتنا میچ ہوگا نا دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ اسپن وکٹ ہے لیکن اسپنرز کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور دن بہ دن ڈرائی ہوتی رہے گی. نیچے بیٹھے گی ہوگی بیٹسمین کو بھی لے بھی اتنی ایزی نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ اسٹروک نہیں لگیں گے. اس میں رنس وغیرہ جو بنیں گے وہ کراس وغیرہ لگ کے کٹ شاٹ لگ کے یا آپ نے نکل کے مارا. یہ کور وغیرہ جو ہوتی ہے خوبصورت وہ نہیں. تو بہت ڈرائی وکٹ ہے اور پاکستان نے بڑی اچھی ٹیم بہت اچھی. علی بھائی کچھ پوچھ رہے بھائی میرا خیال ہے وہ صحیح آپ نے کہا. سمی بیسیکلی اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ بال اتنا اسپن نہیں ہوگا اتنی ارلی اس لیے وہ لوز کھیل گیا. میں اس پہ بات کر رہا ہوں جو اس نے کرا ہے. میں اس کی مجھے کیا پتا اس کی کیا سوچ ہے. مجھے جو اس کا فالٹ نظر آیا وہی مڈل اسٹمپ پہ ہوتا ہے وہ بل چلا جاتا ہے. وہ لیگ اسٹمپ تھا اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اتنا بریک ہوگا. نیا گیند ہے پہلا اوور ہے وہ اتفاق سے. اچھا شعیب بھائی ایک وقفہ نہ لے لیں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ماہرین سے اس ٹیسٹ میں حبیب صاحب بھی کراچی سے تشریف لائیں ہمارے پاس خاص طور پہ. کیا کہتے ہیں آپ علی ضیاء صاحب اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اختتام پر آپ رنز کتنے آن بورڈ دیکھ رہے ہیں؟ 200 کے لگ بھگ 200 سے زائد رنز ہو گئے ہیں. دیکھیں آخری سیشن باقی ہے. اس ٹیسٹ میچ میں اگر تو پاکستان ایک میسو ٹوٹل کرتا آن دا بورڈ تب بھی یہ ٹیسٹ میچ چوتھے دن تو جائے گا. اور ان کیس اگر پاکستان بہت ہی مڈل آرڈر اتنا اچھا بیٹنگ نہیں کرتی اسٹل پاکستان از ان اے پوزیشن ٹو اسکور اراؤنڈ 400 رنز. ان اینی کیس اگر ویسٹ انڈیز فرسٹ اننگ میں کافی اچھا کھیلتی بھی ہے تو یہ چوتھے اور پانچویں دن یہ ٹیسٹ میچ جائے گا ان کیس پاکستان اگر ایک میسو ٹوٹل آن دا بورڈ نہیں کرتا اراؤنڈ 500 پلس. ٹیم بڑی اچھی کھلائی ہے. شعیب صاحب نے کہا پاکستان نے بڑی بیلنس. آئی تھنک 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں جس میں راحت علی ٹیم میں آئے ہیں اور ذوالفقار بابر اور یونس خان. دیکھیں obviously یونس خان تو آٹومیٹک چوائس تھا. راحت کو obviously ریپلیس کیا ہے محمد عامر کے ساتھ. پرابلی اتنے پینیٹریٹو نہیں تھے یا شاید پوری طرح فٹ نہیں ہے. ذوالفقار بابر obviously with the new ball اسپیشلی کافی لیتھل ہوتے ہیں. ان کا جو بال اندر آتا ہے ایل بی ڈبلیوز ہمیشہ پاس سیریز کو دیکھ لیں جب بھی وہ نیا بال کرتے ہیں تو بہت افیکٹو ہوتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی انہیں یوز کریں گے ود دا نیو بال. اور ابو دھابی کی کنڈیشنز بہت شہر سے باہر ہے. ہوا کافی چلتی ہے. آئی تھنک ریورس سوئنگ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوگا. سو سوئنگ کے چانسز ہیں زیادہ. ٹھیک ہے آپ کے خیال میں جو ٹیم ہے وہ بیلنس ہے پاکستان کی. دونوں تبدیلیاں جو یونس خان کے علاوہ دونوں تبدیلیاں کنڈیشنز کو کے حساب سے اچھی ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک اسٹل کوڈ ہیو گون ود نواز اور instead of 2 fast bowlers and 3 spinners. مجھے صرف جو ایک اپریہنشن ہوتی ہے ایز اے ینگسٹر نواز کو آپ نے ٹیسٹ کیا. میرا ہمیشہ سے یہ رائے دیکھتے ہوئے کہ جب آپ ایک فرسٹ چوائس اور کوئی خاص فرق نہیں ہے ابو دھابی اور دبئی کی کنڈیشنز میں ٹھیک ہے کیونکہ یو اے کی کنڈیشنز میں اگر آپ کسی ینگسٹرز کو ٹرائی کرتے ہیں ایٹ دا نمبر 7 کہ جی ہم آل راؤنڈرز ڈیولپ کر رہے ہیں
اور اگر آپ اسے کھلاتے ہیں تو پرابیبلی ویری سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں اس کو نکال دینا. اس نے ڈیسنٹ بالنگ کی ہے ان کنڈیشنز میں. آپ کے مین بولر یاسر نے بھی میرا خیال شاید 4 پہلی اننگ میں 5 آؤٹ کیے, کافی رنز دیے, دوسرے میں 2. اس نے بھی اراؤنڈ 5 وکٹس لی دونوں اننگز میں. کھلانا میرا خیال ہے اسے کھلانا چاہیے تھا, بیکاز اٹ بلڈز دا کانفیڈنس ان اے ینگسٹر. سڈنلی ڈراپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہی کنڈیشنز میں شاید میں اس جگہ پہ فٹ ان نہیں ہوں. سو ایک تو مجھے یہ ہے تھوڑا سا, بٹ دا ٹیم مینیجر اینڈ کیپٹن آن دا گراؤنڈ بہتر فیسلٹیز کو دیکھا ہوگا. باقی جہاں تک شعیب صاحب نے کہا ون آف دا ویری گڈ کیپٹنس تھے ان فرسٹ کلاس کرکٹ, تھنکنگ کیپٹن تھے. آئی تھنک بالکل صحیح کہا, اٹ از ڈرائی, اور چوتھے 5ویں دن پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہے. اگر عامر کو کلاس کس کی جگہ اس کا چانس بنتا ہے؟ نواز کا, نواز کی بات کر رہا ہوں کہ نواز کو کھلانا چاہیے تھا. نواز از پلئنگ اوکے, سو دے آر گوئنگ ود 2 فاسٹ بالرز اینڈ 2 وہ سہیل خان راحت علی. سہیل خان وہاب از ناٹ پلئنگ. وہاب نہیں کھیل رہا اور عامر نہیں کھیل رہا. دونوں نہیں کھیل رہے. وہاب, عامر اور بابر اعظم, ان تینوں کو ریپلیس کیا ہے. سو نواز از پلئنگ. بیلنس سائڈ. ہاں دیکھیں پاکستان کا آنس کیا ہے, دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اور کیپٹن جو ہے نا, دے آر تھنکنگ آن لانگ ٹرمس. وہ اس لیے کہ آپ کی بڑی ہیکٹک, اسٹینوس اینڈ ویری کمپیٹیٹیو ٹیسٹ کرکٹ آ رہی ہے. 2 نیوزی لینڈ میں اور 3 آسٹریلیا میں, 5 ٹیسٹ میچز, اور ابھی یہ دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے اور ایک ٹیسٹ میچ باقی ہے. محمد عامر اینڈ وہاب ریاض, they have been playing consistently, you know, in all types of cricket. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, T20 بھی, ون ڈے بھی, ٹیسٹ میچز بھی. یہاں پر بڑی گرولنگ قسم کی اور بڑی اسٹرینوس قسم کی کنڈیشنز ہیں یو اے میں, خاص طور پہ فاسٹ بالرز کے لیے. ٹھیک ہے, پچز کنڈیشن نہیں ہے, ویدر از. اچھا قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں خان صاحب, یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں 2 فاسٹ بالرز پاکستان نے اپنے بٹھائے ہیں, وہاب اور عامر, اس پر ہم کل کے سیشن میں دوبارہ بات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شعیب حبیب صاحب آپ کو بہت شکریہ, خان صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, علی جا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. 400 رنز آن بورڈ تو یقیناً نظر آ رہے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میچ کی طرح اس میں بھی آغاز میں ہی مشکلات کا بھی شکار دکھائی دیتی ہے, اور آنے والے وقت میں جب جیسے جیسے ٹیسٹ میچ میں وقت آگے بڑھے گا ویسٹ انڈیز کی مصیبتوں میں اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں دلچسپی پیدا کر دی تھی اپنی خراب شاٹس کی وجہ سے, جس طرح سے اظہر خان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ بڑے سافٹ ڈسمسلز ہوئے تھے. یہی امید کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میچ میں وہ والی غلطی نہیں دہرائی جائے گی. کل کے میچ پر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.